سب سے پہلے تو میں کچھ پس منظر اگر جاننا چاہوں فہد ساجد صاحب کہ پاکستان میں جو اب بات ہو رہی ہے کہ لوگ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، بظاہر تو اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ حکومت اپنے ٹیکس کے اہداف مکمل نہیں کر پا رہی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ نقد و نقدی کام کرتے ہیں اور وہ ریکارڈ پہ کہیں نہیں آتا اور پھر اس میں ٹیکس کی بھی چوری ہوتی ہیں. تو اگر پاکستان میں یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز شروع ہو جائیں تو اس میں ٹیکس کی چوری روکی جا سکتی ہے. تو کتنا پوٹینشیل ہے یہ ہمارے کاروباری معاملات میں نقدی ختم کرنے کا اور آن لائن ٹرانزیکشن سے، جس کے بعد ہمیں کتنا ٹیکس جو ہے وہ ریکور ہو سکتا ہے، کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو مجھے یہاں مدعو کرنے کا. جی بالکل جی، پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے اور اوبویسلی اس امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے پورا حکومتی انفراسٹرکچر اور انڈسٹری مل کے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس کے ملٹیپل فائدے ہیں عام لوگوں کی زندگی میں بھی، حکومت کے پرسپیکٹو سے بھی اور انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے بھی. ہم اس کو ایک ایک کر کے لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عام بندے کی زندگی میں اس کے کیا فائدے ہیں. سب سے پہلے ہم ایک کہتے ہیں جی ایز فار اے کسٹمر، مطلب عام لوگ کو کیش میں ڈیل کرنے کے لیے آسانی. سب سے پہلا پرسپیکٹو یہ ہے. دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ان کی ایک ہسٹری جب مینٹین ہوگی، جب وہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کریں گے ان کی ایک ہسٹری مینٹین ہوگی تو وہ ڈیجیٹلی ان کا ایک کریڈٹ سکور مینٹین ہو رہا ہوگا، ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہوگا حکومت کے پاس بھی اور مختلف اداروں کے پاس بھی، جس کی بیس پہ وہ اپنی سرمایہ کاری کرنے کے لیے لونز کے ایلیجبل ہو جاتے ہیں. آپ ابھی دیکھیں کتنے فیصد پاکستان کا وہ طبقہ ہے جو بینکوں سے لون لینے کا مجاز ہے یا رکھ سکتا ہے، اس کے پاس اہلیت ہے کہ وہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، بہت کم ہے. تو اس سے ایک تو سب سے بڑا فائدہ ان کو ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس مل سکتی ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس، ایز آف ڈوئنگ منی ٹرانزیکشنس. بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عام لوگ بینکوں میں قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو بینک ان کا جو ہے مالیاتی ریکارڈ دیکھتے ہیں. وہ مالیاتی ریکارڈ اگر ہر چیز اس شخص نے آن لائن ادائیگیاں کی ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرضے کا اہل ہے بھی یا نہیں، مستحق ہے بھی یا نہیں. تو یہ چیز ضروری ہے بینکوں کے لیے بھی. تو آپ یہ بینکوں کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں. یہ میں عام عوام کے، عام بندے کے، میں ایک عام بندہ ہوں، میرا ریکارڈ نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، میری کوئی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی ہسٹری نہیں ہے. میں جا کے کسی بھی قسم کے ادارے سے ڈیجیٹلی یا نان ڈیجیٹل جو بھی اس کے ہے لون لینے کے طریقے، ان سے لون نہیں لے سکتا، مجھے نہیں ملے. چلیں یہ تو ایک ہو گیا، مگر سوال وہی ہے کہ حکومت کو اس سے ٹیکس ریونیو کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں حکومت کو اس میں بالکل اس وقت پاکستان میں جتنا بھی کیش بیس بزنس ہے یا ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر حکومت کی ایک ٹیکس کی ایک پرسنٹیج بنتی ہے. جتنا بھی اس وقت کیش بیسڈ آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس میں حکومت کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو جج کرنے کا. ڈاکومنٹیشن ہی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اکانومی، تو وہ گیج نہیں کر سکتے کہ کتنا پوٹینشیل ہے. میرا اندازہ ہے، کوئی ایسٹیمیٹس ہیں کوئی ایسے ایگزیکٹ ایسٹیمیٹس تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت 9 ٹریلین روپیز جو اسٹیٹ بینک نے جاری کیے ہوئے نوٹ اور جو بینک میں ہے ان کا جو ڈفرنس ہے وہ 9 ٹریلین روپیہ پاکستان کی اس میں ایکو سسٹم میں سرکولیٹ کر رہا ہے. اور وہ پیسہ بزنس میں بھی استعمال ہو رہا ہوگا. 9 خرب 900 کھرب 9 ٹریلین 900 کھرب روپے مارکیٹ میں ہیں. جی ہاں، کرنسی نوٹس کی شکل میں، کرنسی نوٹس کی شکل میں. اب ان والیومز کے پیچھے جتنی بھی بزنس ٹرانزیکشن میں کچھ پیسہ ہو سکتا ہے ہو کہ جو لوگوں کے پاس سیف پڑا ہو، کچھ ایسا ہے جو بزنس کیش بیس بزنس کا جو سائیکل ہے اس کے اندر استعمال ہو رہا ہو. تو اس کے اندر آپ اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ ڈیجیٹل ہو تو اس میں ٹیکس کلیکشن کا میکینزم ہونا چاہیے اس پیسے میں. اور وہ جو کلیکشن ہے وہ تب کی جا سکتی ہے، آسانی ہوگی حکومت کے لیے کہ وہ ڈاکیومنٹڈ ہو. بالکل صحیح. تو یہ ایک پوٹینشیل بہت ہے اس کا. مہتاب حیدر صاحب، کتنا قابل عمل ہے حکومت کا یہ منصوبہ پاکستان جیسے مالیاتی کلچر کے اندر، اور اس بجٹ میں حکومت کیا سوچ رہی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیش لیس اکانومی کو؟
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بات کر رہے تھے، دیکھیں بنیادی طور پہ اس ساری ایکسرسائز کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کرنی ہے. مجھے یاد ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے لیے مشرف صاحب کے زمانے میں ایک سروے جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، اور وہ سروے جو ہے وہ آدھے راستے میں کمپلیٹ کیے بغیر اس کو جو ہے وہ واپس لے لیا گیا. مجھے یاد ہے یہ تاجروں کا سروے تھا بیسیکلی، جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا. اچھا اب زمانہ چونکہ بدل گیا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ، ایک سروے فارم بھی نکالا تھا. جی سروے فارم بالکل مجھے یاد ہے جی. تو اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. دیکھیں فیوچر تو ہے اسی طرف، ڈائریکشن یہی ہے، لیکن اس کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں. اگر وہ پری ریکویزٹس ہم پوری نہیں کریں گے تو یہ جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے اس کو اچیو نہیں کر سکتے. میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی حقائق جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں. حکومت نے، ایف بی آر نے ایک شروع کیا ہوا ہے POS انٹیگریٹڈ ٹیئر 1 جو ریٹیلرز ہیں، جو بڑے بڑے برانڈ اور چینز ہیں، ان کے ٹیئر 1 ریٹیلرز کو POS مشین جو ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. ٹیئر 1 سے مراد جو بڑے ریٹیلر، سب سے بڑے کاروباری جو ادارے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے. اور وہ مشین کون سی لگائی ہے؟ پوائنٹ آف سیل اس کو کہتے ہیں. پوائنٹ آف سیل. اور وہ انٹیگریٹ ہے FBR کے ساتھ، تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ POS انٹیگریٹڈ ریسیٹ نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی. ٹھیک. پورے پاکستان کے اندر FBR کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کوئی 11,000 سے 15,000 ریٹیلرز جو ہیں ان کے پاس یہ لگا ہوا ہے POS مشین. اور ٹوٹل کتنے ہیں؟ ٹوٹل کم از کم، یعنی میرا جو FBR کہتا ہے وہ کم از کم 1 لاکھ تو ہونے چاہیے. تو باقی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، مطلب دیکھیں باتیں تو یہ ساری ٹھیک ہیں، جانا ہم نے اسی طرف ہے، لیکن کیپیسٹی جو ہے وہ ہماری نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی. مجھے یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر کتنے % ایریا جو ہے وہ فائبرائزیشن ہم نے کر لی ہے، کہ وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو انشور کریں گے تو آپ کی کنیکٹیوٹی ہوگی نا. کنیکٹیوٹی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. آپ مجھے یہ بات کرنے کی اجازت دے دیں، آپ الیکشن مینیج نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، آپ ٹویٹر بند کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی انڈیا کا واقعہ ہوا تو آپ نے کھول دیا. تو اس طرح کی ڈسرپشنز یہاں پہ ہوں، یہ پری ریکویزٹس میں ہے کہ اس کنیکٹیوٹی کو سب سے پہلے انشور کریں. اچھا FBR کا ایک بات، اگلے مالی سال کے دوران FBR یہ ٹیکنالوجی اور انفورسمنٹ کے ذریعے IMF کو یہ بتا رہا ہے کہ 4 سے 450 ارب روپے ہم اس کے ذریعے اکٹھا کریں گے. اچھا. انفورسمنٹ کے ذریعے، ایڈمنسٹریشن کو امپروو کر کے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے. اس لیے یہ پری ریکویزٹس کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، یہ کیش لیس اکانومی جو ہے، یہ بھی اس سے کتنی ریکوری کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو بات ابھی کر رہے تھے، یہ 9,000 ارب روپے ہے، 9 ٹریلین. یہ جو ہے یہ کیش لیس اکانومی کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں ہے کہ وہ یہ جو فائنینشیل انکلوژن کی یہ بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ایک DFID، جس کو DFID پرانا نام تھا، FCDO کہتے ہیں، UK فنڈڈ، یہ باقاعدہ ایک پروجیکٹ ہے کہ ہم نے فائنینشیل انکلوژن کو انشور کرنا ہے. پاکستان کی بہت ساری پاپولیشن، میرے خیال میں 50-60% جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ بینکوں کے ان کے اکاؤنٹس نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں. تو بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ فائنینشیل انکلوژن کو ہم ایزی کریں. فائنینشیل انکلوژن تھوڑا سا وضاحت کر. فائنینشیل انکلوژن مراد یہ ہے کہ میکسیمم پاپولیشن انٹیگریٹ ہو، ان کے بینک اکاؤنٹس ہوں، وہ مختلف فائنینشیل جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کا حصہ بنے. ٹھیک ہے. لیکن وے فارورڈ یہی ہے. اور یہ جو موبائل کمپنیز ہیں ان کو بھی جتنی تیزی سے یہ کنیکٹیوٹی پہ کام کرنا چاہیے تھا اور ویلیو ایڈڈ سروسز کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن سٹارٹ ہے، ہمیں آگے بڑھنا. اچھا کوئکلی اس پہ آ جائیں کہ حکومت اس بجٹ میں کیا سوچ رہی ہے کیش لیس اکانومی کو پروموٹ کرنے کے؟ دیکھیں پروپوزلز یہ ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. اگر فرض کریں میں کسی بھی فیول اسٹیشنز پہ جاؤں تو میں کیش میں اگر پیسے دوں تو میرا وہ مہنگا ہو، اور اگر میں ٹرانزیکشن کروں تھرو کارڈ تو اس کے اوپر ایک انسینٹیو ہو. جیسے کہ اسلام آباد میں آپ ریسٹورنٹس کے اوپر جائیں تو اگر آپ
کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں گے تو آپ کا ٹیکس کم ہے، اور اگر آپ کیش میں پیسے دیں گے تو آپ کا ٹیکس میرے خیال میں 16% ہے، کارڈ پہ دیں گے تو 5%۔ اسی طرح یوٹیلٹی بلز کی جو پیمنٹ ہے اس میں بھی یہ اسی طرح کریں گے انکریز؟ دیکھیں یہ کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں، لیکن میرے خیال میں فیوچر کے اندر جانا ہم نے اسی طرف ہی ہے۔